This is Salam Radio, Peterborough's Muslim Community Radio, broadcasting on 106.2 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تمام لسنرز کو میری طرف سے السلام علیکم. آج ہم جمع ہوئے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. سلام ریڈیو 106.2 FM. یہ پروگرام آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں اس وقت فیس بک پہ اور یوٹیوب کے اوپر. امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا. سب سے پہلے چھوٹا سا انٹروڈکشن. پیغام قرآن ایک ایسا پروگرام جس میں ہم ایک منفرد تفسیر اور ترجمہ قرآن پہ ڈسکشنز کریں گے، اور یہ انشاءاللہ ہر ہفتے پروگرام سلام ریڈیو 106.2 FM پہ نشر کیا جائے گا، جو کہ آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے میرا انٹروڈکشن. میرا نام ذوالقرنین دین ہے اور میں پیٹربرا میں پیٹربرا یو کے شہر میں تقریباً پچھلے 20 سال سے قائم مقیم ہوں. میرا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کمپیوٹر انجینئرنگ، ڈیجیٹل آئی ٹی اور بزنس ریلیٹڈ ہے، اور یہ پروگرام جس وجہ سے سٹارٹ ہوا وہ ایک انسپریشن جو مجھے ہمارے شیخ، جن کا میں انٹروڈکشن ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا، ان کا ایک بیان میں نے سنا رمضان میں، and I was really inspired and I went straight to him کہ یہ جو آپ کے لیکچرز ہیں، اسمال لیکچرز، they should reach as many people as it can. تو میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں تقریباً کراچی میری پیدائش ہوئی، اور میں جب تقریباً 30-40 سال کے بعد میں نے یہ قرآن کا ترجمہ سنا اور تفسیر سنی، I was literally surprised کہ اتنے آسان طریقے سے جو ہے نا آپ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ تو میرا تھا ایک پرسنل ایکسپیرینس، جس کے نتیجے میں میں نے شیخ سے ڈسکس کیا کہ ہمیں اس کو جو ہے نا کسی پلیٹ فارم پہ لانا چاہیے اور تمام سننے والوں کے ساتھ، تمام مسلم کمیونٹی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے. پیغام قرآن بیسیکلی ایک تفسیر اور ترجمہ ہے قرآن کا، جو کہ حافظ محمد رشید نعمانی صاحب نے مرتب کیا ہے. ان کی 30 سال کی کاوشوں سے اور ان کے ایکسپیرئنس کے نتیجے میں یہ ایک بک جو ہے وہ پرنٹ کی گئی ہے. حافظ محمد رشید نعمانی صاحب جن کا تعلق آزاد کشمیر میرپور کے علاقے سے ہے، اینڈ ماشاءاللہ ان کی انٹلیکچوئل ایبیلٹی اور ان کی جو سوچ، میں ان کے ساتھ کافی ڈسکشنز کرتا رہتا ہوں، کوشچنز کرتا رہتا ہوں، ان کو چیلنج کرتا رہتا ہوں، اور وہ ہمیشہ جو ہے اچھا جواب ملتا ہے. اور انہوں نے یہاں سے ماسٹرز بھی کیا اسلامک اسٹڈیز میں لوبرا یونیورسٹی سے، اور اس وقت خدیجہ مسجد پیٹربرا میں امام کی بھی جو ہے امام کے طور پہ جو ہے خدمات دے رہے ہیں کمیونٹی کو. اس کے علاوہ انہوں نے ایک تو پیغام قرآن لکھی ہے، یہ
اور بھی کافی بکس لکھی جا رہی ہیں جو انگلش اور اردو میں ہیں، جو انشاءاللہ جس طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ہم آپ سب لوگوں سے شیئر کریں گے. سو امید ہے کہ یہ پروگرام انشاءاللہ آج تھوڑا سا انٹروڈکشن ہے اس کے بارے میں، اور اس کو ہم جتنا انٹرسٹنگ اور جتنا انگیجنگ بنانے کی کوشش کریں گے، وہ ہماری کوشش ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں. ایک دفعہ سے پھر جو لوگ جوائن کر رہے ہیں، آج ایک نیا پروگرام شروع ہو رہا ہے پیغام قرآن کے نام سے، سلام ریڈیو 106.2 FM. اس کو آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. اور اب تھوڑا سا انٹروڈکشن. سب سے پہلے تو میں انٹروڈیوس کراؤں گا آپ کو حافظ محمد رشید نعمانی صاحب سے. وہ اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد وہ اس بک کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں گے کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا اور یہ خوبصورت کتاب کس طرح اس فارم میں آئی ہے انشاءاللہ. تو نعمانی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، بالکل خیریت. ماشاءاللہ. تو فائنلی وی ڈیڈ اٹ. یہ الحمدللہ. کافی عرصے سے ہم کوئی پلیٹ فارم سوچ رہے تھے جہاں پر اتنی ڈسکشنز ہماری ہوتی ہیں، کچھ گاڑی میں ہوتی ہیں، کچھ مسجد میں ہوتی ہیں، کچھ ہماری جو میوچل میٹنگز ہوتی ہیں، کچھ جو میں آپ سے چیلنجنگ کوشچنز کر جاتا ہوں کبھی کبھی. تو سب کا مقصد یہی ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی ایک کتاب مسلمانوں کو دی ہے کہ اس سے مستفید ہونا، خاص طور پہ اردو اسپیکنگ جو ہمارے ایشین کمیونٹی ہے، وہ عربی لینگویج کی وجہ سے اتنا کنیکٹ نہیں ہو سک رہی ہے. تو یہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور امید ہے کہ اس میں آپ انگلش میں بھی ٹرانسلیشن لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تو آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن دے دیں. میں نے کوشش کی ہے جتنی، اگر آپ تھوڑا سا اپنا ایکسپیرینس بتا دیں، اپنا انٹروڈکشن دے دیں، اور اس کے بعد اس کتاب کے بارے میں بتا دیں اس میں کیا کیا سبجیکٹس ہیں اور کس طرح سے اس میں ٹاپکس لکھے گئے ہیں. جی بہت شکریہ. انٹروڈکشن تو تقریباً آپ نے کروا دیا ہے. محمد رشید نعمانی میرا نام ہے، اور 2000 میں یو کے آیا. اس وقت میں نے گریجویشن کی ہوئی تھی. پھر میں نے یہ ماسٹر ڈگری کی. اس کے بعد پھر عربک لینگویج وغیرہ بھی سیکھی، مختلف تفسیر پڑھی مختلف اسکالرز سے. کچھ مصر کے اسکالرز ہیں، جیسے اسی طرح تیونس کے ایک شیخ تھے، شیخ مصطفیٰ تجانی. تو بیسیکلی حفظ بھی میں نے یہاں آ کے کیا، اور حفظ کے دوران بھی میرا زیادہ رجحان ترجمے اور تفسیر کی طرف تھا. جی. جہاں کہیں بھی مجھے کوئی آیت نہیں سمجھ آتی تھی، میں فوراً ترجمہ اٹھاتا تھا، اس کی تفسیر دیکھتا تھا. تو پھر کچھ مجھے دوستوں نے بھی پش کیا، انہوں نے کہا کہ حافظ تو پہلے ہی کافی ہے ہماری کمیونٹی میں، لیکن ترجمہ اور تفسیر پہ ہمیں زیادہ ضرورت ہے. جی. پھر میں نے 2010 میں جب میرا حفظ مکمل ہو گیا، پھر میں نے نئے سرے سے جو ہے نا وہ تفسیر کی طرف توجہ دینا شروع کی. ویسے تو یہ ہے کہ پچھلے 25-30 سال سے ہی میں ترجمہ تفسیر پڑھا رہا تھا مختلف اداروں میں اور مساجد میں، اور ویسے فیس ٹو فیس کورسز ورکشاپس کے اندر. لیکن یہ ہے کہ پھر میں نے باقاعدہ اس پہ کام کیا. تو یہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 30-35 سال کی جو ایک میری ریسرچ تھی، قرآن پہ غور و فکر کیسے کریں، تدبر کیسے کریں، اس کو پھر میں نے اس شکل میں ڈیولپ کیا ہے. اور مقصد جو آپ نے بتایا ہے وہی ہے کہ چونکہ عربی زبان ہماری نیٹیو اور مدر ٹنگ نہیں ہے، تو اس لیے جو ہمارے حلقہ احباب میں جو لوگ ہیں پاکستان کے، چاہے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، تو ان کے لیے اردو زبان کے اندر ایک ایسا آسان اور عام فہم ایک نسخہ لایا جائے کہ جس کو وہ ریلیٹ کر سکیں، سمجھ سکیں آسانی سے. اور پھر اس میں بہت سارے اور ٹولز بھی دیے گئے ہیں. یہ جو پیغام قرآن ہے، تو یہ ہے مختصراً اس کا بیک گراؤنڈ. اچھا، ماشاء اللہ. تو ایک دفعہ پھر جو لوگ ابھی جوائن کر رہے ہیں، نیا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے آج پیغام قرآن کے نام سے، جو کہ قرآن کی تفسیر اور اس کے ترجمے پہ مبین ہے. اور یہ آپ سلام ریڈیو 106.2 FM پہ دیکھ رہے ہیں، جو کہ فیس بک اور یوٹیوب پہ لائیو بھی اسٹریم کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نعمانی صاحب، تو میں تھوڑا سا یہ بک کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہمیں دے دیں کہ اس میں اس کی جو ترتیب ہے، جو سب سے بڑی جو مجھے امپریسو چیز لگی اس میں، جو آپ نے کانسیپٹ دیا ہے کہ ایک قرآن کو جو ایک خاص سٹرکچر میں
ترتیب دیا گیا ہے. اوبویسلی جتنی آپ اس میں ریسرچ کریں اور جتنا آپ اس میں غور و فکر کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ کی تو اوبویسلی مدد کرتا ہے اور آپ کو ایک ڈفرینٹ اینگل سے اس کو دیکھنے کی آپ کو صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو یہ جو سب سے پہلے پیج پہ آپ نے ایک بلڈنگ کا کانسیپٹ دیا ہے, تو اگر ویورس لسنرس کو یا ویورس کو نظر آ رہا ہو, اس میں ایک بیسکلی بلڈنگ کا اسٹرکچر دیا گیا ہے. اور اس میں اگر آپ یہ تھوڑا سا بلڈنگ کا اسٹرکچر تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ کس طرح سے اس کو آپ نے کس طرح سے یہ اس میں بلڈنگ کی فارم میں 6 چیپٹرز آپ نے اس میں کیے ہیں, اور اس کو ہم کس طریقے سے جو ہے اپروچ کریں اس کتاب کو کسی بھی اردو پڑھنے والے کو. جیسے میں تو آبویسلی آپ کے جب آپ نے مجھے ایکسپلین کیا اور آپ نے مجھے سمجھایا تو میرے لیے تو اٹ واز آئی اوپننگ. جی بالکل. اس میں تو پہلی جو چیز ہے نا جو بہت مختصراً وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں, مشکلات ہیں, پرابلمز ہیں, ان کا حل بیسیکلی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. لیکن ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ قرآن مجید ہمارے مسائل کو, ہماری مشکلات کو کیسے حل کرتا ہے اور ہمیں ایک کامیاب اور ایک سکسیسفل اور ایک خوشحال اور ایک خوشی والی زندگی جو ہے نا جس میں خوف اور غم سے آزاد ہو جو زندگی, وہ قرآن مجید عطا کرتا ہے. تو اس کو قرآن مجید کو اپروچ کرنے کے لیے عام طور پر جب لوگ قرآن کھولتے ہیں جی تو اگر انہیں جو ہے نا وہ اردو نہیں آتی, عربی, تو وہ پھر ثواب کے لیے اس کو پڑھتے ہیں. اگر پھر اردو کی بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تفسیر کی, تو جو ترجمے ہیں عام طور پر وہ تھوڑے پرانی زبان میں ہیں, مشکل ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی. جی پھر بھی اگر جو لوگ, جیسے میں نے جب اپنا سفر شروع کیا تھا تو میں نے جب ترجمے سے بار بار پڑھا, مختلف قسم کے ترجمے وہ دیکھے, آسان سے آسان جو ترجمے اس وقت اویلیبل تھے ان کو بھی دیکھا, تو پھر بھی بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جو سینس میک نہیں کرتی تھی. بہت سارے ایسے سوالات تھے جن کے مجھے جواب نہیں آ رہے تھے. جی تو میں نے پھر اس کو ایک سٹرکچر کے اندر لانے کی کوشش کی. جیسا کہ آج کل کے زمانے میں کسی بھی سبجیکٹ پہ کوئی بک ہے, کوئی اگر اسٹوڈنٹ ہے تو وہ بی ایس سی کر رہا ہے, ایم ایس سی کر رہا ہے, ماسٹرز ڈگری کر رہا ہے, تو کوئی بھی وہ بک اٹھائے گا تو اس بک میں جو ہے نا وہ چیپٹرائزیشن ہوگی, اس کے چیپٹر ہوں گے, چیپٹر 1 2 3 4 5 یعنی, اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ اس چیپٹر میں کیا ہے, اس چیپٹر میں کیا ہے. جیسے ایک گائیڈ بک ایک خلاصہ ہوتا ہے. تو میں نے اصل میں اس کو قرآن مجید کے قائرین کے لیے, وہ لوگ جو سیریس ہیں, قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں واقعی, اور وہ کوشش بھی کرتے ہیں, کبھی عربی زبان سیکھتے ہیں, کبھی کسی تفسیر کی کلاس میں جاتے ہیں, کبھی ترجمہ پڑھتے ہیں, کبھی کوئی تفسیر پڑھتے ہیں, لیکن پھر بھی بہت ساری چیزیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی. جی ان کے لیے اس کو ایک بلڈنگ کی شکل میں ترتیب دیا ہے. جی بیسیکلی یہ 6 چیپٹرز ہیں قرآن مجید کے, جس میں جو پہلا چیپٹر ہے وہ پہلی 5 صورتوں پہ مشتمل ہے, سورہ الفاتحہ سے لے کر سورہ المائدہ تک, جس میں بیسیکلی جو اس چیپٹر کی تھیم ہے یا مرکزی عنوان ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات. اور ان احکامات کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کے وہ مسائل جن کو ہم اپنی عقل سے حل نہیں کر سکتے, ان کا حل اللہ تعالیٰ نے وحی کی شکل میں ہمیں دے دیا ہے, تاکہ ہم ایک پرامن اور ایک خوشحال اور ایک بامقصد زندگی گزار سکیں. دوسرا جو چیپٹر ہے, یہ دراصل جو پہلا چیپٹر ہے اس بلڈنگ کی چھت ہے جو سامنے نظر آتی ہے, جسے ہم اسلامی شریعت بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا جو چیپٹر ہے وہ اس کا دوسرا یعنی ایک پلر ہے اس بلڈنگ کا, یہ سورہ الانعام سے لے کر سورہ توبہ تک 4 صورتیں, اس میں 2 مکی اور 2 مدنی. اس میں زیادہ تر جو ڈسکشن ہے یا اس کا جو مرکزی عنوان ہے وہ ہے لاجیکل ریزننگ یا عقلی دلائل. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو قائل کرتا ہے, ان کے اوپر زبردستی اپنے سوچ اور فکر یا اپنا نظریہ یا آئیڈیالوجی وہ مسلط نہیں کرتا, تو وہ سوچنے کے لیے دلائل دیتا ہے ہمیں. یہ دوسرا چیپٹر ہے قرآن مجید کا. تو تیسرا جو چیپٹر ہے وہ سورہ یونس سے لے کر سورہ نور تک ہے, اور اس میں دراصل 15 صورتیں ہیں, جس میں 14 صورتیں مکی ہیں, 1 مدنی ہے. اور یہ ہے اصل میں قوموں کا عروج و زوال, کہ قومیں دنیا میں کیسے عروج حاصل کرتی ہیں, لیڈرشپ کے منصب پہ فائز ہوتی ہیں, کیسے وہ دوسری قوموں کو لیڈ کرتی ہیں, پھر ان کے زوال کی کیا وجوہات ہیں, کیا ملٹری پاور کا ڈکلائن ہے, یا اکنامیکل جو ان کی سچویشن ہے وہ اس کے ویکنیس ہے, یا ان کے مارل جو اخلاقی پرابلمز ہیں اس وجہ سے وہ ہے مسئلہ. تو اس طرح پھر جو چوتھا چیپٹر ہے قرآن مجید کا وہ سورہ فرقان سے لے کر سورہ الاحزاب تک, اس میں 9 صورتیں ہیں, 8 مکی اور 1 مدنی. اس میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ایک روشنی اور ایک اسوہ حسنہ میں دیا گیا ہے کہ انہوں نے کیسے چینج کیا, معاشرے میں کیسے تبدیلی برپا کی.
جو عرب کے ان پڑھ اور جاہل لوگ تھے ان کو کیسے سیولائزڈ بنایا، ان کو کیسے ایجوکیشن سے اور تعلیم سے آراستہ کیا. اور پھر جو 5واں چیپٹر ہے سورہ سبا سے لے کر سورہ حجرات تک، اس میں 16 صورتیں ہیں، 13 مکی اور 3 مدنی. تو یہ دراصل اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ایمان کو پختہ کرنے کے لیے، کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو، سورج کو، چاند ستاروں کو، انسان اپنے وجود کے اوپر غور کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھنے سے پھر ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایمان تازہ ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے، ریوائیو ہوتا ہے، ریفریش ہوتا ہے. اور آخری جو 6واں چیپٹر ہے جو اس بلڈنگ کا ایک اس کی فاؤنڈیشن ہے، وہ قرآن مجید کا آخری چیپٹر بھی ہے، آخری تھیم بھی ہے، اور وہ ہے موت و ما بعد الموت. یہ سورہ قاف سے سورہ ناس تک آخری جو 65 صورتیں ہیں، اس میں بیسیکلی یہ بتایا گیا ہے کہ موت کیسے آئے گی، پھر جو ہے نا وہ برزخ میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، پھر حشر کے دن کیسے کھڑے ہوں گے، پھر جب قبروں سے نکلیں گے تو نامہ اعمال کیسے دیا جائے گا، پھر اعمال کا وزن کیسے ہوگا، پل صراط سے کیسے گزریں گے، جنت کی کیا ڈیٹیل ہے، دوزخ کی کیا ڈیٹیل ہے. یہ 6 چیپٹرز ہیں. تو بیسیکلی اب جب قاری کو اس کو کھولے گا تو اس کو پتہ ہے کہ یہ 6 چیپٹر ہیں اور ہر چیپٹر میں اتنی صورتیں ہیں، ہر چیپٹر میں کی یہ تھیم ہے. اس طریقے سے قرآن ایک اس کو اردو میں نظم کہتے ہیں، سسٹمیٹک طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے. اور بہت بہت شکریہ، ماشاءاللہ یہ بہت زبردست آپ نے ترتیب دی ہے اس کو اس اسٹرکچر فارم میں. اور اس کو سمجھنے کے لیے یہی جو چیز تھی جو آپ نے جب رمضان میں آپ نے خطبہ دیا تھا، اور ایک سورہ کا بیک گراؤنڈ اور پوری سمری 15-20 منٹس میں مجھے میں بیسکلی اس وقت بالکل اتنا زیادہ انسپائر ہو گیا تھا کہ میں نے آج تک اس طرح سے کبھی قرآن کا ترجمہ یا تفسیر نہ سنی نہ پڑھی. صحیح. تو آپ نے تو اوبیسلی ماشاءاللہ پوری کتاب مرتب کر دی ہے. اچھا، اس کے بعد تو بیسکلی اس بک میں 6 چیپٹرز ہیں، اور وہ چیپٹرز جو ہیں وہ قرآن کی تھیم یا قرآن کے چیپٹرز کے اوپر 6 چیپٹر جس طرح آپ نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے اس میں ہے. پھر ایک تھوڑا سا جو اس میں اگر آپ تھوڑا سا اور لسنرز کے لیے ہم تھوڑا سا ایڈ کر دیں کہ آگے ہر چیپٹر کس طرح سے آرگنائز کیا گیا ہے. تمام لسنرز اور ویئرز کو سلام ریڈیو 106.2 میں خوش آمدید ہے. فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی ہمارا لائیو اسٹریم جو ہے وہ آپ اس میں ہمیں دیکھ سکتے ہیں. آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ حافظ محمد رشید نعمانی صاحب کی کتاب ہے پیغام قرآن، اور وہی ہم نے پروگرام کا نام رکھا ہے. اور انشاءاللہ ہماری انٹینشن یہ ہے کہ اس بک کو تھورلی اور بہت ایزی طریقے سے لسنرز اور ویورز جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، اوبیسلی ایٹ دا مومنٹ اٹس ان اردو، لیکن اس کے بعد ہمارا جو دوسرا پروجیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انگلش میں بھی لایا جائے. اچھا، انیشیل جو چیپٹرز کے بعد اگر ہم پہلے انٹروڈکشن اگر ایک چیپٹر کا اگر آپ تھوڑا سا بریف ایکسپلین کر دیں، کہ میں تو بڑا امپریس ہوا تھا کیونکہ آپ نے اس میں جیسے اگر سورہ فاتحہ پہلا جو چیپٹر ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو اگر آپ ہیڈنگس تھوڑی سی بتا دیں اور تھوڑا سا اس کا اوور ویو دے دیں تو لسنرز کو ایک تھوڑی سی کیا بولنا چاہیے جستجو پیدا ہو اس کتاب کو دیکھنے کے لیے. ایک اور چھوٹی سی انفارمیشن، نعمانی صاحب کی اپنی ایک ویب سائٹ ہے استادنعمانی.com، جس پر آپ ان کی ڈیٹیل انفارمیشن اور اس کتاب کے بارے میں اور انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور اس ویب سائٹ پہ جو ہے یہ ویب سائٹ پہ جو ہے یہ بک اویلیبل بھی ہے پرچیز کرنے کے لیے. جتنی بھی جو یہاں سے ریز ہوتی ہے اس کی سیل سے جو فنڈز جنریٹ ہوتے ہیں وہ دوبارہ اس کی پرنٹنگ میں جو ہے اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو آپ سب سے گزارش ہے اگر آپ اس کو وزٹ کریں ویب سائٹ کو استادنعمانی.com USTAADNOMANI.com. اس وقت ہم سلام ریڈیو پہ موجود ہیں 106.2 FM، اور آپ اس کو فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں. جی نعمانی صاحب. جی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہلے جو ہے نا سورہ الفاتحہ کا زبان نزول یہاں پہ درج کیا گیا ہے. یہ پہلی مکمل صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ کے دعوت کے ابتدائی خفیہ دور میں نازل کی گئی.
یعنی اس سے پہلے چند آیات متفرق آیات نازل ہوئیں، جیسے سورہ اقرا کی ابتدائی آیات ہیں یا سورہ مزمل، سورہ مدثر، لیکن یہ پہلی مکمل صورت ہے جو مکہ المکرمہ میں بالکل ابتدا میں ہی پہلے 2-3 سالوں کے اندر ہی نازل ہو گئی تھی۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر اس کے فضائل ہیں، یعنی مختلف احادیث ہیں، چونکہ کافی زیادہ حدیث ہیں اس کے بارے میں، تو یہاں صرف 3-4 حدیثیں درج کی گئی ہیں۔ مثلاً اس میں ایک جو ہے نا وہ روایت یہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہ سورہ الحجر کی آیت نمبر 87 ہے کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات عطا کی ہے اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہی کو قرآن عظیم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ صورت نماز میں ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم کوئی نہ کوئی صورت ملاتے ہیں، یعنی کہ قرآن کی مختلف صورتیں اس کے ساتھ آگے جڑتی چلی جاتی ہیں۔ جیسے ہم دیکھیں کہ اگر آپ تراویح کا ذہن میں لائیں تو کیا ہوتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر ایک ایک صورت پڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ اس میں پھر اس کا ایک تجزیاتی مطالعہ دیا گیا ہے، انالیٹیکل اسٹڈی، کہ اس میں جو پہلی 3 آیات ہیں سورۃ الفاتحہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، اور دوسرا پھر کائنات کا بھی ایک ورلڈ ویو ملتا ہے کہ یہ یونیورس کیا ہے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک رب ہے جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے، اور وہ ساری یعنی دنیا کو وہی پال رہا ہے۔ آیت نمبر 4 جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دراصل ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری ذات کیا ہے، یعنی ہماری پرسنالٹی کیا ہے اپنی، اور وہی ہے کہ ہم عبد ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ کہ ہمیں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں عبادت بھی اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے اور مدد بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اور پھر جو آخری 2 آیات ہیں 3، 5، 6، 7، اس میں یہ ہے کہ جو عبادت کا مغز ہے وہ ہے دعا، تو وہ ہم پھر دعا مانگتے ہیں جو سب سے جامع ترین دعا ہے قرآن مجید کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر آخر میں جو ہے نا وہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پہ تیرا انعام ہوا، اور نہ ان لوگوں پر جن سے تو ناراض ہوا، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ دراصل ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے، صراط انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ جب ہم چلیں گے تو پھر ہماری پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی اور ہم ایک بہتر انسان جو ہے نا اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت زبردست۔ تو ہر چیپٹر کو بھی آپ نے پراپر طریقے سے اس کی ہیڈنگ جو ہے رکھی ہے، جس سے پڑھنے والے کو جو ہے وہ کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا۔ زمان نزول، فضائل سورہ فاتحہ، تجزیاتی مطالعہ، انالیٹیکل اسٹڈی، اور وہ نکات جس پہ آپ اس سورہ پہ کیسے غور و فکر کریں، جو کہ اصل ہمیں قرآن کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے اس پہ تدبر کرنا چاہیے۔ بالکل ماشاءاللہ، تو یہ سارے ہر چیپٹر میں اسی طریقے سے اس کی ترتیب ہے۔ ہاں جی، ہر صورت میں، اور پھر جو بڑی لمبی صورتیں اس میں پھر پیراگرافنگ کی گئی ہے، ماشاءاللہ، اور اس میں پھر آخر میں نکات غور و فکر، یعنی سوالات ہیں کہ قرآن پہ ہم کیسے غور کریں اور ان سوالوں کے جواب کیسے دیں۔ وہ لیسنز بھی بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، اچھا اچھا، اگر اس کو ایک سلیبس کے طور پہ کسی یونیورسٹی کالج میں پڑھانا چاہیے تو وہ لیسن بائی لیسن پڑھایا جا سکتا ہے اس کو۔ نہیں انشاءاللہ اوبیسلی اس کی ورک شاپس اور اس طرح سے بھی ہم کچھ پلانز ہیں وہ اب لسنرز اور ویورز کو بتائیں گے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے، ایک دفعہ سے پھر ہمارا تقریباً 3 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام ختم ہونے میں۔ 106.2 FM سلام ریڈیو، جو کہ آپ فیس بک اور یوٹیوب پہ بھی لائیو دیکھ رہے ہوں گے۔ آج ایک نیا پروگرام پیغام قرآن کے نام سے اسٹارٹ کیا گیا ہے، جو کہ جس کی انٹینشن یہی ہے کہ قرآن کے میسج کو اس کتاب کے ذریعے جو کہ نعمانی صاحب نے لکھی ہے، اور بہت ہی عمدہ طریقے سے اس کو انہوں نے اسٹرکچر دیا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کو اپرچونٹی ملی اس کتاب کو دیکھنے میں، یا اس کی ویب سائٹ پہ بھی انشاءاللہ اس کے کچھ ہم نے چیپٹرز لسٹ کیے ہیں، لیکن انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے یہ پوری کتاب کا جو ہے ہم چیپٹر بائی چیپٹر انالیسس کریں گے، اور انشاءاللہ جتنے بھی لسنرز ہیں، جو ویورز ہیں، مسلم کمیونٹی ہماری ہے، اس کو سمجھنے میں
آسانی ہوگی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب ہمیں اس میں جوائن کریں گے. ہر ہفتے منگل کے دن 7 بجے سے تقریباً 26 منٹ کا پروگرام ابھی ہم نے شروع کیا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اس میں کوشچن آنسر سیشنز اور وہ بھی کوشش کریں گے کہ لائیں، تاکہ اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا بک سے ریلیٹڈ یا کوئی ٹاپک، اگر آپ سے کسی سے کوئی کویشچن پوچھنا ہے تو وہ اس کا آنسر مل سکے انہیں. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.